صدارت مولانا ہدایت اللہ عمری حفظ اللہ منعقد کرنے جا رہے ہیں، فللہ الحمد والمنہ۔ تو میں بغیر کسی تاخیر کے پروگرام کی ابتدا کے لیے سب سے پہلے لبنہ بنت اسلم جامعی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرات سے اس بزم کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، فالتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ان کے بعد نظم سنانے کے لیے صفیہ نور احمد کو دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا ناراض ہے ہم سے، چلو اس کو مناتے ہیں، فقط سجدہ ہی کرنا ہے، چلو سب کو مناتے ہیں۔ خدا ناراض ہے ہم سے، چلو اس کو مناتے ہیں، فقط سجدہ ہی کرنا ہے، چلو سب کو مناتے ہیں۔ یہ دنیا پر ہے مچھر کا، یہ تو مکڑی کا جالا ہے، یہ دنیا پر ہے مچھر کا، یہ تو مکڑی کا جالا ہے، یہی قرآن کہتا ہے، چلو سب کو سناتے ہیں، فقط سجدہ ہی کرنا ہے، چلو سب کو مناتے ہیں۔ خدا ناراض ہے ہم سے، چلو اس کو مناتے ہیں، فقط سجدہ ہی کرنا ہے، چلو سب کو مناتے ہیں۔ ہمیں دنیا کی لذت نے
ایک شیطان کا پھندا ہے، چلو سب کو چھڑاتے ہیں، فقط سجدہ ہی کرنا ہے، چلو سب کو مناتے ہیں۔ خدا ناراض ہے ہم سے، چلو سب کو مناتے ہیں، فقط سجدہ ہی کرنا ہے، چلو سب کو مناتے ہیں۔ گناہوں کی نحوست سے دلوں کو پاک رکھنا ہے، گناہوں کی نحوست سے دلوں کو پاک رکھنا ہے، خدا اس میں سماتا ہے، چلو اس کو سجاتے ہیں، فقط سجدہ ہی کرنا ہے، چلو سب کو مناتے ہیں۔ خدا ناراض ہے ہم سے، چلو اس کو مناتے ہیں، فقط سجدہ ہی کرنا ہے، چلو سب کو مناتے ہیں۔ خدا کے حکم پہ چلنے کا وعدہ کر کے آئے ہیں، خدا کے حکم پہ چلنے کا وعدہ کر کے آئے ہیں، ذرا ہمت کرو رد رد، چلو وعدہ نبھاتے ہیں، فقط سجدہ ہی کریں ہے، چلو سب کو مناتے ہیں۔ خدا ناراض ہے ہم سے، چلو اس کو مناتے ہیں، فقط سجدہ ہی کرنا ہے، چلو سب کو مناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بارک اللہ، اللہم مزید فزید۔ اب اس کے بعد میں بغیر کسی تاخیر کے پروگرام کو مزید آگے بڑھانا چاہوں گا، تو سب سے پہلے تقریر کرنے کے لیے عادل فیروز آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور سامعات، آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے عبادت۔ محترم حضرات، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کو مالک اور رب بھی کہتے ہیں، مگر عبادت اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بھی کرتے ہیں۔ جیسے وہ لوگ جو کسی مورت اور بت کی پوجا کرتے ہیں، دیوی دیوتا کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان سے اولاد مانگتے ہیں وغیرہ، ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے سیدھی راہ پر آنے لگے، اپنے باپ و دادا کی رسموں اور طور طریقوں کو چھوڑ کر مسلمان ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے پہلے کلمہ توحید سکھایا، اور اس کلمے کے ذریعے اللہ کے رسول نے بتایا ہمارا معبود اللہ ہے، صرف اس کی عبادت کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ دوسروں کو مانتا ہے تو وہ مشرک ہے، شرک کرتا ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اور صرف تیری ہی بات کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ ماشاء اللہ، جو بھی احباب بچوں کو ہمت افزائی کے لیے پیسے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کمائی میں مزید برکت دے، انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ اب ان کے بعد
ایان بن علیم تکبر کی مذمت اس بارے میں بیان تقریر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. محترم سامعین اور سامعات، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے تکبر کی مذمت. تکبر کی مذمت قرآن مجید میں بار بار آئی ہے. تکبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے. یہ ایسی برائی ہے جس سے بہت سارے برائیاں جنم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. یقین اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت یعنی جنت والوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر وہ ضعیف اور کمزور شخص جس کو لوگ حقیر سمجھے، لیکن وہ اگر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو سچی کر دے گا. اور پھر فرمایا کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جہنم میں جانے والے ہیں؟ ہر وہ شخص جو ہر جھوٹی لغو بات پر جھگڑا کرنے والا، مال جمع کرنے والا اور متکبر ہو. محترم سامعین اور سامعات، اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تکبر کرنے والا شخص جہنم میں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکبر ایسی بیماری ہے جو انسان کو دنیا میں ہی ذلیل کر دے گی اور آخرت میں بھی برباد کر دے گی. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو شخص اللہ کی رضامندی کے لیے تواضع سے کام لے گا تو اللہ اس کے مرتبے کو بلند کر دے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر جیسی بیماری سے بچائے اور عاجزی و انکساری کی زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک. محترم حضرات، پردہ نشین مائیں بہنیں، ابھی ہم لوگوں نے سنا کہ تکبر کتنی بڑی مصیبت ہے یہ ہمارے لیے. کہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی کو اپنے مال پہ فخر گھمنڈ ہے، کسی کو خوبصورتی پہ، کسی کو خاندان پہ، کسی کو کسی اور چیز پہ گھمنڈ تکبر ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو یہ دیکھیں، غور کریں کہ تکبر کتنی بڑی مصیبت ہے اور ہمارے لیے کتنا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کو اس بیماری سے بچائے. آمین. اب ان کے بعد موت کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں بتانے کے لیے عرفان بن رفیع آئیں گے. رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. محترم سامعین اور سامعات، آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے موت کی حقیقت. جب موت آئے گی یقین جانے کے کچھ کام نہیں آئے گا. آپ کے اس دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس دنیا کے سب کام اوقات جاری رہیں گے. آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا. آپ کا مال وارثین کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا. موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ کے ساتھ چلی جائے گی وہ نام ہوگا. لوگ کہیں گے کہ میت کہاں ہے؟ جب جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو جنازہ لایا جائے گا. جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے میت کو قریب کریں. آپ کا نام ہر وقت نہ لیا جائے گا. مال، حسب، منصب، اولاد کے دھوکے میں نہ آئے ہیں. یہ دنیا کس کا اور زیادہ حقیر ہے؟ ہم جس کی طرف جا رہے ہیں قدر عظیم ہے. آپ پر غم کرنے والوں کے 3 اقسام ہوں گے. پہلا، جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہوں وہ کہیں گے کہ مسکین اللہ اس پر رحم کریں. دوسرا، آپ کے دوست چند گھڑیوں یا چند دنوں تک غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں ہنسی مذاقوں کی طرف لوٹ جائیں گے. تیسرا، آپ کے گھر کے افراد کا غم گرا ہوگا، وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے. اس کے بعد وہ آپ کو یاد و شتن کی ٹوکری میں ڈال دیں گے. لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی ختم ہوتی ہے اور حقیقی کہانی شروع ہوتی ہے اور وہ آخرت ہے. آپ سے ظاہر ہو جائے گا آپ کا حسن، آپ کی محنت، آپ کے اولاد. آپ اپنے مکان و محلات سے دور ہو جائیں گے. شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے الگ ہو جائیں گے. آپ کے ساتھ صرف آپ کے اعمال باقی رہیں گے. یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے ابھی سے قبر اور آخرت کے لیے تیاری کی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ دو. نمبر 1 فرائض، نمبر 2 نوافل، نمبر 3 پوشیدہ صدقے، نمبر 4 نیک اعمال، نمبر 5 تہجد کی نماز، نمبر 6 اچھے اخلاق کی طرف توجہ دو. اگر مرنے والے لوگوں کا اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے گا تو وہ صدقے کی طرف ترجیح دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے میرے رب، تو مجھے قریب مدت تک مدد کیوں نہ دی، کیونکہ میں صدقہ کرتا ہوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا ہوں.
وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کر لوں گا, میں روزہ رکھ لوں گا, میں حج یا عمرہ کر لوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حسن خاتمہ عطا فرما اور عذاب قبر سے محفوظ فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ان کے بعد اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اس عنوان پر تقریر کرنے کے لیے سدرا رفیق آئیں گے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے اپنے گھروں کا قبرستان نہ بناؤ. ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر ہر طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے. بعض نادان اور کم علم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ خیر و برکت کے واسطے لوگ اپنے گھروں میں قرآن کے چند آیتیں اور دعاؤں کے تختیاں لگاتے ہیں. یہ سب ناجائز ہے. اسلام نے ہمیں دینی طریقے بتایا ہے. انہی طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نفل نمازوں کا اہتمام کرنا. نفل نماز پڑھنے سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے گھروں میں نفل نماز زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو اپنے گھروں میں خیر و برکت آتی ہے اور مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ. لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو کیونکہ آدمی کے لیے فرض نماز کے علاوہ سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں ادا کی جائے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں نفل نماز پڑھنے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تجعلوها قبورا. اپنے کچھ نفل نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کیا کرو, اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے گھروں میں نفل نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, اللہ مزید فضیل. محترم حضرات اور خواتین, ہمارے پاس ایک خرابی یہ بھی پائی جاتی ہے بہت سارے لوگوں میں کہ مرد حضرات گھروں میں نماز وغیرہ کا اہتمام کرنا اس کو بہت سارے لوگ غلط سمجھتے ہیں. لیکن اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے علاوہ تمام نمازیں اپنے گھر ہی میں پڑھا کرتے تھے. اور سب سے بہتر فرض نماز کے علاوہ گھر میں پڑھی جانے والی نماز سنت ہو نفل و فرض نماز کے علاوہ ہر نماز گھر میں پڑھنا ہی یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی پابندی کرنے کی توفیق دے, آمین یا رب. اب ان کے بعد شفیع اللہ بن خواجہ جو مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. حدیث نمبر 9. خالق ناصا بھی کھل کے نازنین لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آؤ. حدیث نمبر 7. الصلاۃ النور, نماز نور ہے. حدیث نمبر 11. حدیث نمبر 11 اذا سألت فاسأل, جو مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. حدیث نمبر 14. حدیث نمبر 14 کل مسکرین حرام, ہر شاور چیز حرام ہے. چلو ماشاءاللہ, بارک اللہ. چلو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز علماء کرام, سامعین اور سامعات, آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے ہمارے رسول. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور نام محمد ہے اور دوسرا نام احمد ہے. ہمارے دیش سے دور, بہت دور پچھم کی طرف ایک ملک ہے جس کا نام ہے عرب. عرب میں ایک مشہور شہر ہے اس کا نام ہے مکہ. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں پیدا ہوئے. آپ کے ابا کا نام عبداللہ ہے اور امی کا نام امینہ تھا. وہ بچپن سے بڑے جانے کرتے تھے, چھوٹے بڑے سب آپ کی عزت کرتے تھے. جب 40 برس کے ہوئے تو اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا. رسول بننے کے بعد مکے والوں سے کہا صرف اللہ کی بندگی کرو, اسی کو سجدہ کرو, کسی بجے خبر کو سجدہ مت کرو, جو مانگو صرف اللہ سے مانگو, کسی پیر والی بجے سے مت مانگو. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی پر ظلم نہ کرو, کسی کا حق نہ دباؤ, کسی کی چیز چوری سے نہ لو, جھوٹ نہ بولو. اچھے لوگوں نے تو آپ کو مانے اور دوست بن گئے, برے لوگوں نے تو آپ کو نہ مانے اور دوست بن گئے. وہ علم حکمت سکھانے والا, وہ علم حکمت سکھانے والا, وہ سیدھا راستہ بتانے والا, خدا کا فرمان لانے والا, وہ شرک بدعت مٹھانے والا. درود جس پر سلام اس پر. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. جو بھی لوگ بچوں کی ہمت افزائی کے لیے
پیسے وغیرہ دے کر بھیج رہے ہیں. اللہ ان کی کمائی میں برکت دے, انہیں صحت عافیت تندرستی عطا فرمائے, آمین. اب ان کے بعد مدینہ اس کے بارے میں بتانے کے لیے افضل بن علیم آئیں گے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز علماء اکرام, سامعین اور سامعات, آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے مدینہ. ہمارے رسول اور ان کے سچے ساتھیوں کو مکہ کے لوگ بہت دکھ دیا اور ستایا, بلکہ توبہ توبہ ان کو جان سے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ساتھی اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر دوسری شہر کی طرف چلے گئے. اس شہر کا نام مدینہ ہے. مدینہ کے لوگ آپ کو رسول مانا, آپ کو آپ کے ساتھیوں کو جگہ دی, جان اور مال سے ساتھ دیا. مدینہ ہی سے اسلام ہر جگہ پھیلا. ہمارے رسول نے وہاں ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد نبوی ہے, جس میں نماز پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ ثواب ہے, اور ہمارے رسول کا انتقال بھی یہیں ہوا. مدینہ میں کھجور کے باغ بہت ہیں. مدینہ بڑی برکت والی بستی ہے. دکھا دے یا الہی مدینہ کیسی بستی ہے, دکھا دے یا الہی مدینہ کیسی بستی ہے, جہاں پر رات دن تیری رحمت برستی ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ کی زیارت کرنے کی توفیق دے, آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. اب ان کے بعد صفوان بن شفیع اللہ آئیں گے جن کا عنوان ہے قرآن مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. معزز علماء کرام, محترم سامعین اور سامعات, آج کے اس پروگرام میں میں تقریر کا عنوان ہے کہ قرآن مجید. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کتاب ملی, اس کا نام قرآن مجید ہے. اس کے پڑھنے سے بڑی برکت ملتے ہیں اور ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتے ہیں. ان نے صرف اللہ کے باتیں لکھی ہیں. جو ان باتوں کو مانتا ہے وہ اچھے اچھے کام کرتا ہے, برے کاموں سے بچا رہتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا. قرآن مجید نے لکھا ہے کہ آسمان, زمین, سورج, چاند, ستارے, ہوا, پانی, جاندار اور بے جان, ان سب چیزوں کو بھی صرف اللہ نے ہی پیدا کیا. وہی روزی دیتا ہے, وہی بیمار دیتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے. قرآن مجید نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جو ان باتوں کو مانتا ہے وہ اچھے اچھے کام کرتا ہے, برے کاموں سے بچے رہتا ہے تو اللہ اسے خوش ہوتا ہے اور من کا جنت دیتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے تعلق پیدا کرنے کی توفیق دے, آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سواری پر سوار ہونے کی دعا, سفر کی دعا کیا ہے؟ نظر نہیں لگنا بولے تو کون سی دعا پڑھنا؟ نظر بد سے بچنا. اعیذک کلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ. چھینک کی دعا کیا ہے؟ چھینک کی دعا. چھینکنے بالا الحمدللہ, چھینک سننے بالا اللہ بھی چھینکنے بالا جملہ ہوا اس لیے بالاکم. دودھ پینے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اچھا خواب پڑا تو کیا دعا پڑھنا؟ الحمدللہ. اگر برا خواب پڑا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھی بات ہے. چلو ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. محترم حضرات, ہم لوگوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے گھروں میں بچے ہیں کہ ہم ہمارے بچوں کو یہ تمام دعائیں یاد دلائیں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمدہ وصلی علی رسول کریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز علماء اکرام اور سامعین اور سامعات, آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے آداب. اسلام میں ہمیں حکم دیتا ہے کہ اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں ہرگز داخل نہ ہوئے. کسی کے گھر میں جانا ہو تو 3 مرتبہ دروازہ دستک دیں اور سلام کریں. اگر جواب نہ آئے تو واپس چلے جائیے. جب بھی گھر میں داخل ہو
تو بسم اللہ پڑھیں اور سلام کریں. سلام کرتے کرتے گھر میں داخل ہو اور گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھ کر نکلیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گھر میں داخل ہونے کے آداب سے سیکھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. تو یہ ہم لوگوں کو کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم لوگ اپنے دوستوں کے احباب کے گھر جاتے ہیں, ان کو پکارتے ہیں, تو اس کا طریقہ کیا ہے ہم لوگوں کو نہیں معلوم. اسلام ہمارا اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ سامنے والوں کو کسی بھی طرح کی چھوٹی موٹی تکلیف بھی نہ ہو. یہ اسلام یہ ہمارے کو سبق سکھاتا ہے. تو لہٰذا ہم لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ گھر میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں ان آداب کو بھی ہم لوگوں کو لحاظ کرنا چاہیے. داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جو شخص بھی کھلائے پلائے تو اس کو کیا دعا کریں گے؟ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم انی اللہم افتح لی ابواب رحمتک. نیند میں بے چینی, گھبراہٹ, وحشت ہے تو کیا دعا پڑھیں گے؟ وَإِذُ كَلْمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَإِنْ يَحْضُرُونِ. چلو ماشاءاللہ جاؤ بارک اللہ. آنے کے لیے ابوذر بن امتیاز آئے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز علماء اکرام, محترم سامعین اور سامعات, آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے رمضان مبارک. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اے مومنو, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی عظمتوں کا تذکرہ فرماتے کہ اے لوگوں, جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ یقین کی طرف آگے بڑھنے والے آگے بڑھ اور شر کی طرف جانے والے باز آ جا, اور دوزخ سے آزاد کیے جانے والے ایک بڑی تعداد میں ہوں گے. اور یہ سلسلہ روزانہ کا ہوگا. رمضان مبارک کی فضیلت اور عظمتوں کا احساس. قرآن کریم رمضان مبارک کی مقدس رات میں اتارا گیا ہے اور روزے کا ثواب بے حساب ہے. جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب سمجھ کر رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے. روزے کی فضیلت و فضیلتی اقرار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزے دار کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے. اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. اور یہ ارشاد فرمایا, روزے قیامت کے دن روزے کے لیے سفارش کرے گا. روزے ہر مسلمان, عاقل, بالغ, مرد, عورت, مقیم اور خود رکھنے والے پر فرض ہے. اور جو بچہ نابالغ ہے انہیں عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھانا چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو آنے والے ماہ مبارک کے لیے بھرپور انداز میں تیاری کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. آمین یا رب. اب ان کے بعد اذان, اس کی فضیلت کو مختصر انداز میں بتانے کے لیے عفان بن امتیاز آئیں گے. محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤذنون مثل الناس اعناقا یوم القیامہ. معزز علماء اکرام اور سامعین اور سامعات, آئی جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اذان. اذان ایک اہمیت ہے. اذان کی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المؤذنون مثل الناس اعناقا یوم القیامہ. یہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اذان دینے والوں کی گردن قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی ہوگی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اذان دینے کی کوشش کریں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اذان دینے کی توفیق دے.
آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اب ان کے بعد صفیہ اور لبنہ نظم سنائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب پڑھتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی، وہ نفلیں خوب پڑھتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی، بباطن دل کی اچھی ہے مگر پردہ نہیں کرتی. وہ نفلیں خوب پڑھتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی، بباطن دل کی اچھی ہے مگر پردہ نہیں کرتی. خدا کے ذکر سے ایسا لگاؤ ہے کہ مت پوچھے، خدا کے ذکر سے ایسا لگاؤ ہے کہ مت پوچھے، لیے تسبیح پھرتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی. اور نفلیں خوب پڑھتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی، بباطن دل کی اچھی ہے مگر پردہ نہیں کرتی. اور نفلیں خوب پڑھتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی، بباطن دل کی اچھی ہے مگر پردہ نہیں کرتی. نظر کی عظمت و پاکیزگی کے ہم بھی قائل ہیں، نظر کی عظمت و پاکیزگی کے ہم بھی قائل ہیں، وہ دل بھی پاک رکھتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی. وہ نفلیں خوب پڑھتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی، بباطن دل کی اچھی ہے مگر پردہ نہیں کرتی. اور نفلیں خوب پڑھتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی، بباطن دل کی اچھی ہے مگر پردہ نہیں کرتی. نہیں مسٹر کے وہ سسٹر کے او الحاد میں کاٹر، نہیں مسٹر کے وہ سسٹر کے ہو الحاد میں کاٹر، وہ ایک مسلم کی بیوی ہے مگر پردہ نہیں کرتی. اور نفلیں خوب پڑھتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی، بباطن دل کی اچھی ہے مگر پردہ نہیں کرتی. سراپا خیر ہے ان کی طبیعت کیا بتاؤں میں، سراپا خیر ہے ان کی طبیعت کیا بتاؤں میں، بہت خیرات کرتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی. اور نفلیں خوب پڑھتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی، بباطن دل کی اچھی ہے مگر پردہ نہیں کرتی. نہ ایسا ہے کہ ہو منکر نہ ویسا ہے کہ ہو محسن، نہ ایسا ہے کہ ہو منکر نہ ویسا ہے کہ ہو محسن، نہ ایسی ہے نہ ویسی ہے مگر پردہ نہیں کرتی. اور نفلیں خوب پڑھتی ہے مگر پردہ نہیں کرتی، بباطن دل کی اچھی ہے مگر پردہ نہیں کرتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. پردے کے تعلق سے بہت اچھا ہم لوگ سن رہے تھے. اب ان کے بعد سونے کے آداب کیا ہیں یہ بتانے کے لیے عبدالعظیم بن عبداللہ آئیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین کرام محترم سامعین اور سامعات آج کے جلسے میں تقریر کرنا ہے سونے کا رب اسلام ہمیں عشاء کے بعد فوراً سونے کا حکم دیتا ہے سونے سے پہلے وضو کریں دان تاپ پڑھ گسیں چت لیٹ کے نہ سوئیں سونے سے پہلے یہ سورہ ضرور پڑھ گسیں الحمد کا سورہ قل احد کا سورہ کلوز بالناس کا سورہ کلوز بالفلق کا سورہ اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے پورے جسم پہ ہاتھ کو پھریں اور فوراً بعد کی نماز پڑھیں آخر مارتا ہے سب دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سونے کے راستے میں ایک دو دے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے گھر میں بہت سارے لوگ اگر سونے کے طریقے کی دھجیاں اڑاتے ہیں کوئی چت لیٹ کر سوتا ہے کوئی الگ الگ اینگل پہ سوتے ہیں اور سوتے وقت خاص کر اگر دعاؤں کا اہتمام بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کرتے ہیں بہت سارے لوگ لیکن جیسے کرنا ہے ویسے نہیں کرتے خاص کر ہمارے پاس جو شکایت ہوتی ہے بچے نیند میں چمک کر پڑتے ہیں کچھ گھبراتے ہیں روتے ہیں ضد کرتے ہیں یہ تمام چیزیں اگر ہم لوگ ہمارے بچوں کو دعاؤں کی پابندی نہیں کرانے کا نتیجہ ہے یہ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم خود بھی عمل کریں اس پر اور اپنے بچوں کو بھی کرائیں اب ان کے اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے تعلیم عورت جس قدر تعلیم یافتہ ہوگی اس قدر اس کی نسل بھی کمال کی ہوگی بات ماہر علماء اکرام کا کہنا ہے کہ ایک مرد کو تعلیم دینا ایک مرد کو ہی تعلیم دینا ہے اور ایک عورت کو تعلیم دینا تمام خاندان کو تعلیم دینے کے برابر ہے کیونکہ عورت ہی ہے جو معاشرے کو بگاڑ بھی سکتی ہے اور سدھار بھی سکتی ہے مسلمان کے لیے علم ایک عظیم ترین نعمت ہے اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے عزیز سامعات علم کی فضیلت قرآن و حدیث میں بھی ثابت ہے جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین آمنوا اوتوا العلم درجات واللہ بما تحملون خبیر اللہ تعالیٰ تم میں سے لوگوں کے درجات کو بلند کرے گا جو ایمان لانے اور علم دیے گئے ہو اور اللہ سے خوب خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو یقین تعلیم لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے زندگی گزار سکے تاکہ افسوس آج ہمارے معاشرے میں والدین اپنے لڑکوں کی پڑھائی پر توجہ دیتے ہیں اور لڑکیوں کی پڑھائی پر توجہ نہیں دیتے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ صحابہ اکرام اور تابعین وغیرہ کی زندگیوں کو دیکھے تو معلوم ہوگا کہ وہ اپنی اولاد خود کے لڑکیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے کتنی کوشش کرتے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی دینی تعلیم کے تعلق سے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم قیام انا وحواک سہاتین جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئے اور وہ روز قیامت اس سال مارے گا کہ میں اور وہ دوگلیوں کی طرح قریب ہوں گے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لڑکیوں کی تعلیم و پرورش پر توجہ دینے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑا کڑوا سچ ہے یہ کہ ہم لوگ اگر ہمارے نوجوان بچوں کی تعلیم کے اوپر تو زور دیتے ہیں لیکن جس طرح لڑکوں کی تعلیم کے اوپر زور دیتے ہیں ویسا زور لڑکیوں کی تعلیم پر نہیں دیتے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ بھی اس کے تعلق سے غور کریں اور اپنی لڑکیوں کو بھی اس تعلیم کے میدان میں مزید آگے بڑھائیں سب سے پہلے وہی کہاں نازل ہوئی سب سے پہلے وہی غار حرا میں نازل ہوئی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیشہ کیا تھا تجارت کا سامان کسی مردہ شخص کو سپرد کر کے شامل نعمت کو بھیجا کرتی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نکاح کے وقت کتنی تھی نکاح کے وقت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا اور کیا رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے محمد رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہونے کے بعد کون سا پیشہ اختیار کیا پہلے مکہ والوں کی بکریاں چلائی پھر تجارت کا پیشہ اختیار کیا سب سے پہلے اسلام لانے والے کون لوگ ہیں عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ بڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بچوں میں علی رضی اللہ عنہ غلاموں میں زید رضی اللہ عنہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन कौन कौन थे? अबू जहल और अबू लहब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों साहबजादियों के साथ अबू लहब और उसकी बीवी ने क्या सलूक किया? अबू लहब और उसकी बीवी ने अपने दोनों बेटों के साथ तलवार हिला दी। अबू लहब की बीवी का सलूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा था? अबू लहब की बीवी उम्मे जमील और वह आप सल्लल्लाहु से कट्टर दुश्मन थी। रात के वक्त वो काटी डालियां लेकर आप सल्लल्लाहु के रास्ते में डाला करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जख्मी हो जाए। क्या अबू लहब और उसकी बीवी के सिलसिले में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कोई सूरत नाजिल फरमाई है? जी हाँ, सूरतुल लहब अल मसद, जिसमें अबू लहब और उसकी बीवी का जिक्र है। कुरैश वालों की शिकायत पर मुसलमानों की तरफ से किसने नजाशी के दरबार में तकरीर की और उन्होंने अपनी तकरीर में क्या फरमाया? नासिब मुसलमानों की तरफ से जाफर बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने नासिब असा के दरबार में तकरीर की, जिसने इस्लाम की खूबियाँ और बयान की और सूर्य मरियम की आयतें तिलावत की। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीक। देखिए, अभी हम लोगों ने ये बहुत सारी बातें सुनी। हम लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से कितनी बातें मालूम हैं और कितनी बातें हम लोगों को मालूम होना चाहिए। हमारे घरों में किसको भी शायद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से ये तमाम चीज़ें मालूम नहीं होंगी, जबकि अगर किसी फिल्म एक्टर हो, क्रिकेटर हो या दुनिया के जितने भी मशहूर लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिक वगैरह में मशहूर हों, तो उनके ताल्लुक़ से, उनके घर वालों के ताल्लुक़ से, उसके पूरी की पूरी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से हम लोगों को मालूम रहता है। लेकिन जिस नबी के बारे में हमको मालूम करना चाहिए, जिस नबी की उम्मत हम हैं, उनके बारे में हम लोगों को ये तमाम चीज़ें मालूम नहीं होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अफसोस की बात है। ये हम लोगों को चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें और उससे सबक हासिल करें। अब इनके बाद फरिश्ते इस उन्वान पर तकरीर करने के लिए सफ़रा बिनते शफीउल्लाह आएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मुहतरम सामीईन और सामियात, आज के इस जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है फरिश्ते। अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूक हैं, उनमें से एक मखलूक फरिश्ते भी है। उनको अल्लाह ताला नूर से पैदा किया, वो हमको नजर नहीं आते, वो अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ कभी कोई काम नहीं करते। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, ला यस्बिगूनहु बिल-क़ौलि व हुम बिअम्रिही यअमलून। इसका मतलब है कि फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म पर ही अमल करते हैं। अल्लाह ताला ने इनको खास कामों के लिए लगा दिया है। इनकी तादाद कितनी है, इनको अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। इनमें से 4 मशहूर फरिश्ते हैं। नंबर 1, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला का पैगाम रसूलों तक पहुंचाया करते थे। नंबर 2, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, ये वो फरिश्ते हैं जो बारिश बरसाने का काम करते हैं। नंबर 3, मलकुल मौत, यही वो फरिश्ते हैं जो रूह निकालने का काम करते हैं। नंबर 4, हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम, ये वो फरिश्ते हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म पर सूर फूकेंगे, जिससे दुनिया खत्म हो जाएगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको फरिश्तों पर ईमान लाने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीक। अब इनके बाद अशरा मुबशरा, इस उन्वान के ताल्लुक़ से कुछ बातें बताने के लिए उमैज़ा बिनते इम्तियाज़ आएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ुअन। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम और सामीईन और सामियात, आज के जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है अशराए मुबशरा। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में चंद सहाबा इकराम को जन्नत की खुशखबरी सुनाई।
نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. نمبر 2 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. نمبر 3 حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. نمبر 4 حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ. نمبر 5 حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ. نمبر 6 حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. نمبر 7 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. نمبر 8 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. نمبر 9 حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ. نمبر 10 حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جیسی زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اللہ مزید فضیل. مولانا غلام رسول صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ براہ کرم اسٹیج پر تشریف لائیں، اور اس کے ساتھ مولانا عبد المالک سراجی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی جلد از جلد اسٹیج پر تشریف لائیں. جزاکم اللہ خیر. اب ان کے بعد اللہ تعالیٰ اس عنوان پر تقریر کرنے کے لیے ساجدہ بنت رفیع آئیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق السماوات والارض. آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کا نام برکت والا ہے اور بڑی رحمت والا. اپنے سب کو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے. اللہ ایک ہے اور وہ ہر عیب سے پاک ہے. اسی نے آسمان بنائی، زمین بنائی، جیسا کہ اللہ نے کہا خلق السماوات والارض. اونچے اونچے پہاڑ بنائے، سورج بنائے جس سے دنیا میں دن بنائے جس نے ہم لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور رات بنائے جس نے ہم سوتے ہیں اور دن بھر کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. یہ سب اللہ کی رحمانی اور انعام ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیری نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے. امین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. محترم حضرات، میری مائی بہنیں، ابھی بہت سارے لوگ بچوں کی تقاریب وغیرہ سے متاثر ہو کر اماؤنٹ وغیرہ، پیسے وغیرہ بھیج رہے تھے. ماشاء اللہ، اللہ ان کی کمائی میں برکت دے، انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اور بھی آگے بڑھنا ہے آپ لوگوں کو. مرد حضرات کی طرف سے کچھ اماؤنٹ وغیرہ صحیح سے نہیں آ رہا. خواتین ماشاء اللہ اچھا آگے بڑھ رہی ہیں. اللہ ان کی کمائی میں اور برکت دے. اب ان کے بعد احادیث سنانے کے لیے شعیب بن فیاض آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 6. الطہور شطر ایمان، باقی اور صفائی اعلیٰ ایمان ہے. حدیث نمبر 9. خالق الناس بکل خیر حسن، رنگ کا اچھا اخلاق سے پیش ہو. حدیث نمبر 6. الطہور شطر ایمان، باقی اور صفائی اعلیٰ ایمان ہے. حدیث نمبر 10. غلامن باللہ مستقیم کہوں اللہ پہ ایمان ہے، پھر اس پر ڈٹ جاؤ. حدیث نمبر 18. من علق تمیمۃ اشرک من تعبد شرک کیا. حدیث نمبر 20. التجارت شرک مجبور شرک ہے. حدیث نمبر 19. المسلم اخو المسلم، یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ماشاءاللہ، جب بارک اللہ فیک. اب ان کے بعد توبہ کی اہمیت اس عنوان پر تقریر کرنے کے لیے عباس بن اسلم آئیں گے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. اللہ آپ کی کمائی میں برکت دے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے توبہ کی فضیلت و اہمیت. توبہ اعلیٰ ترین عبادت میں سے ایک عبادت ہے اور اس سے بندے کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو کسی اور عبادت سے حاصل نہیں ہوتا. توبہ اے سفر آخرت کے لیے زیادہ راہ ہے اور قیامت کے دن جس کو بھی کامیابی ہوگی وہ توبہ کے بدولت سے ہی ہوگی، کیونکہ توبہ کرنے سے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے تو ایسے لوگوں کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا. اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن توبہ کرنے والے کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، یعنی ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی دے گا. توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف توبہ کے الفاظ زبان سے ادا کرے اور انہیں بار بار دہراتے رہیں. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ
گناہوں اور غلطیوں پر شرمندگی محسوس کرے اور گناہوں کو بالکل چھوڑ دے اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے اور گناہوں کو چھوڑ کر نیک اعمال کرتے رہیں۔ محترم علماء اکرام اور عزیز سامعات، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم بے شک میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، یعنی جن کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنے رب سے دن میں 100 مرتبہ بخشش طلب کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے اور توبہ کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ ایک ہی عنوان کے اوپر تقریر کرنے کے لیے تو کس تعلق سے کہ کمائی کے تعلق سے، خاص کر اس میں سود کے تعلق سے ایک لڑکا آئے گا، آ کر یہ بتائے گا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو کمیشن کے نام پر جو ایک دوسرے کو بتائے بغیر کیسے کیسے ہم لوگ، ہمارے آزو بازو میں لوگ کیسے کیسے لوٹتے ہیں اور وقتی طور پر کسی کو قرض دے کر اس سے جو ایکسٹرا پیسے مانگتے ہیں، بیاج کا نام نہیں دیتے اس کو، رشوت کا نام نہیں، سود کا نام نہیں، لیکن فائدے کے نام پر جتنے بھی لوگ اس طرح کا پیسہ کھاتے ہیں، دوسروں کے لیے نقصان کرتے ہیں، پسینہ اس کا پیتے ہیں۔ اور دوسرے ایک لڑکے آئیں گے، یہ کاروبار کیسا ہے، کسی کو پیسے دے کر، قرض دے کر اس سے ایکسٹرا پیسے لینا کیسا ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ اسلام اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ساحل بن عبد الرشید کمائی کے تعلق سے بیان کرنے کے لیے آئیں گے، جلدی آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم۔ معزز علماء اکرام اور محترم سامعین سامعات، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے کمائی۔ محترم حضرات، دنیا اور آخرت کی کامیابی اسلام پر عمل کرنے سے ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور صدقہ خیرات وغیرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اس آیت اللہ تعالیٰ نے کہا، اے لوگوں جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، مطلب ہے کہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو ہمیں کمانا بھی ہے۔ اب کمانے کے لیے کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ محنت اور مزدوری کر کے بھی کما سکتے ہیں، کہیں جاب کر کے بھی کما سکتے ہیں، کھیتی باڑی، دکانداری وغیرہ اس طرح کے بہت سارے دھندے ہیں جن کے ذریعے ہم کما سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک آسان طریقہ ایک ہے کہ ہم اپنے پیسے کسی کو دیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کسی کو دیں، وہ جب لوٹانا چاہے لوٹائے، لیکن ہر مہینہ کچھ پیسے دیتا رہے، اس سے اس کا بھی کام ہوگا اور ہمارا بھی۔ یا پھر کسی کے گھر کے یا کھیت وغیرہ کاغذات رکھ لو اور پیسے دے دو، اور اس سے ہر مہینہ کچھ پیسے لیتا رہا، اور جب کاغذات لینا ہو تو پورا پیسہ دے کر لے جائے۔ اس طرح ہم آسانی سے پیسے کما سکتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجھے راضی کرنے کی زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ان کے بعد سیف اللہ بن نور احمد آئیں گے۔ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 158۔ معزز علماء کرام، محترم سامعین اور سامعات، آج کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے کمائی۔ محترم حضرات، انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کے لیے اس کی کمائی کا بہت بڑا ضرورت ہے، اس لیے انسان کو چاہے کہ وہ اپنی کمائی پر غور رکھے۔ ہماری کمائی حلال طریقے سے ہوتی ہے یا حرام طریقے سے؟ ابھی آپ لوگوں نے سنا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کے لیے اچھے سے کمانا بھی ہے۔ اچھے سے کمانا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حرام طریقے سے کمائیں، لوگوں کو نقصان کریں۔ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ
زمین کی چیزوں میں جو حلال اور پاکیزہ ہیں کھاؤ اور شیطان کے رس پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا ہی بڑا دشمن ہے۔ محنت مزدوری کرنا، دھندا کرنا، تجارت کرنا وغیرہ ایسا حرام ہے کب تک جب تک اس میں حرام چیزیں داخل نہ ہو۔ ابھی آپ لوگوں نے سنا ہے کسی کو 1 لاکھ دے کر ہر مہینے سے کچھ پیسے لیتے رہے اور باقی پیسے ویسے ہی رہیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور کسی کے گھر یا پراپرٹی کے کاغذات لے کر اس کو پیسے دینا اور اس سے زیادہ پیسے لیتے رہنا، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ حرام ہے، یہی سود ہے اور بیاج ہے۔ یہ سود بیاج آج ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے، اس کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت میں اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے شیطان جس سے چھو کر پاگل بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی اللہ تجارت کو حلال اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ محترم حضرات، اگر ہم حدیث کو دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ سود کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا ثلاثۃ وسبعون ایسرها مثل ان ينكح امه، مطلب یہ ہے کہ سود کے 70 پر 3 دروازے ہیں، سب سے کم تر یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سود حرام ہے، اس کا لینا دینا، گواہی بننا اور اس میں شریک ہونے والا ہر کوئی گنہگار ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو اس بڑے گناہ سے بچائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سود لینے دینے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔